12واں پارہ سورہ یوسف، قرآن پاک کا سب سے بہترین قصہ، آیت نمبر 26 تا 31، 26 to 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين۔ اللہ کے نام سے شروع، جو مہربان رحمت والا۔ قال، کہا، کس نے کہا؟ چونکہ بات چل رہی تھی یوسف علیہ السلام کی کہ جب آپ دوڑے، زلیخا نے دروازے بند کر دیے، آپ دوڑے جس دروازے کی طرف جاتے تو خود ہی تالا کھل جاتا، دوڑتے گئے اور پھر آخری دروازے کے باہر عزیز مصر بھی کھڑا تھا۔ جب زلیخا نے شوہر کو دیکھا تو بولو نہیں، بات بدل کے کچھ اور باتیں شروع کر دی، اس کا آگے پھر ذکر مزید آگے چل رہا ہے۔ یوسف نے فرمایا ہی روادتنی، کہ اس نے پھسلانے کی مجھے کوشش کی ہے۔ زلیخا نے کہا اپنے شوہر سے، عزیز مصر سے، کہ اگر کوئی آپ کی بیوی سے اس طرح غلط ارادے سے کچھ کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا سزا ہے؟ اور پھر یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غصے میں آ کے قتل کر دیں۔ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ نہیں، اس کی سزا یہ ہونی چاہیے، اسے قید کر دیا جائے۔ قتل بھی نہیں کروانا چاہتی تھی، کتنی خوبصورت، حسین و جمیل، محبت ہو گئی ان سے، اور ساتھ بچانا بھی تھا اپنے آپ کو بھی۔ تو یوں جب انہوں نے یہ الزام لگایا تو پھر یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اس نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی، عن نفسی، میرے نفس سے، وشاہد شاہد من اہلہا، اور گواہی دی ایک گواہ نے اس عورت کے گھر والوں میں سے، ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو فصدقت، تو عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور اگر وہ غلط کہنے والوں میں سے ہے، وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہو تو پھر عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، پھر وہ سچوں میں سے ہے۔ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، پھر جب عزیز نے دیکھا کہ اس کا کرتا تو پیچھے سے پھٹا ہوا، قال، کہا، انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم، بے شک وہ تم عورتوں کے مکر میں سے ہے، بے شک تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ یوسف اعرض، اے یوسف تم درگزر کرو، عن ھذا، اس بات سے، واستغفری لذنبک، اور اے عورت معافی مانگ، لذنبک، اپنے گناہ کی، انک کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی ہے خطا کاروں میں سے۔ وقال نسوۃ فی المدینۃ رأت العزیز، اور کہا کچھ عورتوں نے کہ شہر میں عزیز کی عورت تراود، پھسلانے کی کوشش کرتی ہے، فتاہا عن نفسہ، اپنے نوجوان کو اس کے نفس سے، قد شغفہا، بے شک دل میں سما گئی ہے اس کے، حباً، اس نوجوان کی محبت، انا لنراہ فی ضلال مبین، بے شک ہم ضرور اسے دیکھ رہے ہیں کھلی محبت میں، کھلی وارفتگی میں۔ فلما سمعت بمکرہن، تو جب اس عورت نے سنا، بمکرہن، ان کی بات کو، ارسلت الیہن، تو پیغام بھیجا ان کی طرف، وآتدت، اور تیار کر دیں، لہن، متکم، وآتت، ان کے لیے مسندیں تیار کر دیں، وآتت، اور دی، کل واحدۃ منہن، اور ان میں سے ہر ایک کو سکیناً، چھری دی، وقالت اخرج، اور کہا کہ نکل آؤ، علیہن، ان کے سامنے، ان پر۔ فلما رأینہ، تو جب عورتوں نے اسے دیکھا،
अकबरनाहु, तो बड़ाई बोलने लगी उसकी, वक़त्तअना ऐदियहुन्ना, और उन्हें अपने हाथ काट लिए। वक़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशर, और वक़ुल्ना, और कहने लगी, हाशा लिल्लाह, अल्लाह की पाकी है, ये तो कोई इंसान नहीं है। इन हाज़ा इल्ला मलकुल करीम, ये तो बड़ी इज्जत वाला फरिश्ता नजर आता है। इतना खूबसूरत जो औरतें कहती थी कि जुलेखा इनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई है, इतने बेवकूफ़ है। उनकी जब उनको दावत दी, देखा कि जिसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुई वो कैसा है, तो जब उसको औरतों ने देखा तो अब भूल ही गई कि हाथ में सेब और छुरी है। उस सेब पे चलाने के बजाय उंगलियां काट डाली। यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न इतना था, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में गुश्ते ज़िना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। हुजूर का हुस्न कितना ज़्यादा है कि जिनके नाम पे दुनिया सर कटाने को तैयार है। वहाँ तो उंगलियां कटी थी, अब आका के नाम पे दुनिया सर कटाती है, लोग अपनी जान दे देते हैं। यूसुफ ने फरमाया कि इसी ने मेरे दिल को फिसलाने की कोशिश की है, और औरत के घर वालों में से एक गवाह ने गवाही दी कि अगर उनका कुर्ता आगे से फटा हुआ हो तो फिर औरत सच्ची है और ये सच्चे नहीं है, और अगर उनका कुर्ता पीछे से चाक हुआ है तो फिर औरत झूठी है और ये सच्चे हैं। फिर जब अजीज ने उसका कुर्ता पीछे से फटा हुआ देखा तो कहा, बेशक ये तुम औरतों का मकर है, बेशक तुम्हारा मकर बहुत बड़ा है। क़ाला, फरमाया, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि जुलेखा उल्टा आप पर इल्ज़ाम लगाती है और आपके लिए कैद और सज़ा की सूरत पैदा करती है, तो आपने अपनी बरात का इज़हार और हकीकत हाल का बयान ज़रूरी समझा और फरमाया ये मुझसे बुरे फ़ेल की तलबगार हुई तो मैंने इससे इनकार किया और मैं भागा। अजीज़ ने कहा कि इस बात पर किस तरह यकीन किया जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस घर में एक 4 महीने का बच्चा झूले में है जो जुलेखा के मामू का लड़का है, उससे दरियाफ्त करना चाहिए। अजीज़ ने कहा 4 महीने का बच्चा कैसे बोलेगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उसको क़ुव्वत गवाही देने और उससे मेरी बेगुनाही की शहादत अदा करा देने पर कादिर है। अजीज़ ने उस बच्चे से दरियाफ्त किया तो अल्लाह ताला की कुदरत से वो बच्चा बोलने लगा। उसने कहा कि अगर उनका कुर्ता आगे से फटा है तो फिर औरत सच्ची है और ये सच्चे नहीं है, अगर कुर्ता पीछे से चाक हुआ तो औरत झूठी है, ये सच। यानी अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और जुलेखा ने उनको हटाया तो कुर्ता आगे से फटा हुआ होगा, और अगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इससे भाग रहे थे, जुलेखा पीछे से पकड़ रही थी तो कुर्ता पीछे से फटा हुआ होगा। इस वाक़े से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान भी मालूम हुई कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगी तो उनकी पाकीज़गी की गवाही बच्चे से दिलवाई गई। अगरचे ये भी अजीम चीज़ है, लेकिन जब सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ौज मोहतरमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा पर तोहमत लगी, तो चूँकि वो मामला ऐसा था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त का सवाल था, तो इसलिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की सिफ़त, इफ़्फ़त और इस्मत और पाकीज़गी की गवाही अल्लाह पाक ने खुद दी। मुफ्ती अहमद यार खान ने भी फरमाते हैं कि ख्याल है कि चंद शीरखार बच्चों ने कलाम किया। एक तो ये बच्चा जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम की गवाही दी 4 महीने में, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा होते ही हमदे इलाही की। तीसरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और चौथे हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा, और पांचवें हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, छठे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और सातवें उस औरत का बच्चा जिस पर ज़िना की तोहमत लगाई गई थी वो बेगुनाह थी। आठवीं खंदक वाली मुसीबत ज़दा औरत का बच्चा यानी असहाबे उखदूद। हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा की कंगी करने वाला बच्चा, कंगी करने वाली का बच्चा। मुबारक यमामा जिसने पैदा होते ही सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से गवाही दी। और 11वां था जुरेज राहब की गवाही देने वाला बच्चा। ये 11 बच्चे ऐसे थे कि जिन्होंने उस उम्र में जैसे कोई बच्चा बोलता नहीं है कलाम किया था। फलम्मा रआ कमीसहु क़ुद्दा मिन दुबर, जब अजीज़ ने उसका कुर्ता पीछे से फटा हुआ देखा, यानी जब अजीज़ ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से फटा हुआ देखा और जान लिया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं, जुलेखा झूठी है, तो जुलेखा से कहा तुम्हारी ये बात कि इस शख्स की क्या सज़ा है जो तुम्हारी घरवाली के साथ बुराई का इरादा करे, ये सिर्फ तुम औरतों का मकर है, बेशक तुम्हारा मकर बहुत बड़ा है जिसकी वजह से तुम मर्दों पर गालिब आ जाती हो। यूसुफ
یوسف اعرض عن هذا، اے یوسف تم اس بات سے درگزر کرو، اور اے عورت تم اپنے گناہ کی معافی مانگ، اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے۔ جب عزیز مصر کے سامنے زلیخا کی خیانت اور یوسف علیہ السلام کی برات ثابت ہو گئی تو عزیز نے یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر اس طرح معذرت کی، اے یوسف تم اس بات سے درگزر کرو اور اس پر مغموم نہ ہو، بے شک تم پاک ہو۔ اس کلام سے یہ بھی مطلب تھا کہ اس کا کسی سے ذکر نہ کرو تاکہ چرچا نہ ہو اور شورا عام نہ ہو جائے۔ اس آیت کے علاوہ بھی یوسف علیہ السلام کی برات کی بہت سی علامتیں موجود تھیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی شریف طبیعت انسان اپنے محسن کے ساتھ اس طرح کی خیانت روا نہیں رکھتا، اور یوسف علیہ السلام اچھے اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہوتے ہوئے کس طرح ایسا کر سکتے تھے۔ دوسری یہ کہ دیکھنے والوں نے آپ کو بھاگتے آتے دیکھا، اور طالب کی یہ شان نہیں ہوتی کہ بلکہ وہ درپے ہوتا ہے، آگے بھاگتا نہیں ہے۔ بھاگتا وہی ہے جو کسی بات پر مجبور کیا جائے اور اسے گوارا نہ کرے تو وہ بھاگتا ہے۔ تیسری یہ کہ عورت نے انتہا درجے کا سنگار کیا تھا، بہت زیادہ میک اپ کیا ہوا تھا، اور وہ غیر معمولی زیب و زینت کی حالت میں تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رغبت و اہتمام محض اس کی طرف سے تھا۔ چوتھی یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تقوی اور طہارت جو ایک دراز مدت تک دیکھا جا چکا تھا، اس سے آپ کی طرف ایسے برے فعل کی نسبت کس طرح قابل اعتبار، کسی طرح بھی قابل اعتبار نہیں ہو سکتی، جس کا پچھلے کئی سالوں کا کریکٹر بالکل واضح ہو، کلیئر ہو۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ جو اس وقت الزام لگایا جا رہا ہے یہ الزام جھوٹا ہو۔ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یعنی عزیز مصر زلیخا کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، اے عورت تو اللہ تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگ جو تو نے یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی، حالانکہ وہ اس سے بری ہے، اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کا ارادہ کرنے کی وجہ سے، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے۔ وقال نسوة في المدينة رعاة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين۔ اور شہر میں کچھ عورتوں نے کہا، عزیز کی بیوی اپنے نوجوان کا دل لبانے کی کوشش کرتی ہے، بے شک ان کی محبت اس کے دل میں سما گئی ہے، ہم تو اس عورت کو کھلی محبت میں گم دیکھ رہی ہیں۔ عزیز مصر نے اگرچہ اس قصے کو بہت دبایا لیکن بات پھیلی جاتی ہے، چھپ نہ سکی، چرچا عام ہو گیا۔ شہر میں شرفائے مصر کی عورتیں زلیخا اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے کہنے لگیں کہ عزیز کی بیوی، بادشاہ کی بیوی زلیخا اپنے نوجوان کا دل لبانے کی کوشش کرتی ہے، بے شک ان کی محبت اس کے دل میں سما گئی، ہم تو اس عورت کو کھلی محبت میں گم دیکھ رہے ہیں کہ اس دیوانے پن میں اس کو اپنے ننگ و ناموس اور پردے کا، عفت کا بھی لحاظ نہیں رہا۔ اپنی طرف سے وہ اسے سمجھا رہی تھی، برا بلا ایک قسم کا کہنے کی کوشش کر رہی تھی، کہ عزت کا بھی خیال نہ کیا کہ اپنی نوجوان گھر میں جو رکھا ہوا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ، تو جب اس عورت نے ان کی بات سنی تو ان عورتوں کی طرف پھر پیغام بھجوایا گا، تمہاری دعوت ہے، تم میرے بارے میں یہ باتیں کر رہی ہو، تمہاری سب کی دعوت، اور ان کے لیے پھر بیٹھنے کی جگہ تکیے لگا کے بہترین نشستیں تیار کر دیں، اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک چھری دے دی، اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے نکل آئیے۔ تو جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو اس کی بڑائی پکار اٹھی اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور پکار اٹھی، سبحان اللہ، یہ کوئی انسان تو نہیں ہے، حاشا للہ ما ھذا بشر، یہ کوئی انسان نہیں ہے، تو کوئی بڑی عزت والا فرشتہ ہے، نہ ھذا الا ملک کریم، تو بڑی عزت والا کوئی فرشتہ ہے، اتنا حسین اتنا خوبصورت انسان کیسے ہو سکتا۔ فلما سمعت بمکرہن، تو جب ان عورتوں نے ان کی بات سنی، یعنی جب زلیخا نے سنا کہ اشراف مصر کی عورتیں اسے یوسف علیہ السلام کی محبت پر ملامت کر رہی ہیں، تو اس نے چاہا کہ وہ اپنا عذر ان کے سامنے ظاہر کر دے، چنانچہ اس کے لیے اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا، اور اس دعوت میں اشراف مصر کی، یعنی جو سارے بڑے بڑے لوگ تھے ان کی بیویاں 40 عورتوں کو مدعو کر لیا۔ ان میں وہ سب عورتیں بھی تھیں جنہوں نے اس پر ملامت کی تھی۔ زلیخا نے ان عورتوں کو بہت عزت اور احترام کے ساتھ مہمان بنایا،
اور ان کے لیے نہایت پرتکلف نشستیں تیار کر دیں۔ جب وہ بہت عزت اور آرام سے تکیے لگا کر بیٹھی تھیں، دسترخوان بچھائے گئے، طرح طرح کے کھانے اور میوے اس پر چنے گئے، زلیخا نے پھر ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی تاکہ وہ اس سے کھانے کے لیے گوشت کاٹیں اور میوے تراش لیں۔ اس کے بعد زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو عمدہ لباس پہننے کے لیے دیا اور کہا، اب ان عورتوں کے سامنے نکل آئیے۔ پہلے تو آپ نے اس سے انکار کیا، لیکن جب اصرار اور تاکید زیادہ ہوئی تو زلیخا کی مخالفت کے اندیشے سے آپ کو آنا پڑا۔ جب عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی بڑائی پکار اٹھیں، کیونکہ انہوں نے اس عالم افروز جمال کے ساتھ نبوت اور رسالت کے انوار، عاجزی اور انکساری کے آثار، شاہانہ ہیبت و اقتدار اور کھانے پینے کی لذیذ چیزوں اور حسین و جمیل صورتوں کی طرف سے بے نیازی کی شان دیکھی تو تعجب میں آ گئے۔ اتنے کھانے پڑے ہیں کہ نہ یوسف علیہ السلام نے ان طرح طرح کے کھانوں کی طرف کوئی توجہ کی، نہ ان کی وہ بہترین نشستوں کی طرف توجہ کی، نہ ان 40 عورتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ تو حسین و جمیل ساری عورتیں تھیں، لیکن بالکل بے پرواہ سب سے، کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ ان عورتوں کو پھر خود فراموشی ہو گئی۔ آپ کی عظمت اور ہیبت ایسی دلوں میں بھر گئی اور ایسے حسن و جمال نے ایسا ورفتہ کیا کہ ان عورتوں کو خود فراموشی ہو گئی، اپنے آپ کو ہی بھول گئیں، ان کے حسن میں ایسی گم ہو گئیں اور پھل کاٹتے ہوئے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور ہاتھ کٹنے کی ان کو تکلیف ہی محسوس نہیں ہوئی۔ وہ پکار اٹھی کہ سبحان اللہ، یہ کوئی انسان نہیں ہے کہ ایسا حسن و جمال انسانوں میں دیکھا ہی نہیں گیا۔ اور اس کے ساتھ نفس کی یہ طہارت کہ مصر کے اعلیٰ خاندانوں کی حسین و جمیل عورتیں طرح طرح کے نفیس لباسوں میں، زیوروں میں آراستہ پیراستہ ہیں، اور آپ کی شان بے نیازی دیکھیے کہ کسی طرح نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، نظر نہیں فرماتے، قطعاً التفات نہیں کرتے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے بڑے حسین انداز میں شان مصطفیٰ بیان کرتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یا رسول اللہ، آپ کا حسن تو اتنا زیادہ ہے۔ علامہ احمد صاوی فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک حصہ عطا کیا گیا تھا، اور ان کا حسن ظاہر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حسن کو اپنے جلال کے پردوں میں نہیں چھپایا، اس لیے آپ کے حسن کا نظارہ کر کے عورتیں فتنے میں مبتلا ہو گئیں، جبکہ حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل حسن عطا فرمایا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے جمال کو اپنے جلال کے پردوں میں چھپا دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کا حسن کامل دیکھ کر بھی کوئی عورت فتنے میں مبتلا نہ ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا اقدس کی تفصیلات بڑے صحابہ کرام سے مروی نہیں ہیں، بلکہ چھوٹے صحابہ سے منقول ہیں، کیونکہ بڑے صحابہ کے دلوں میں آپ کی ہیبت و جلال اس قدر تھی کہ وہ آپ کی طرف نظر اٹھا کے ہی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ بڑے صحابہ وہ آقا کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے تھے، ایسا حضور کا حسن تھا۔ حالانکہ حضور کا حسن تو کئی پردوں میں چھپا ہوا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا حسن کا صرف ایک حصہ تھا اور وہ ظاہر تھا، عورتوں نے انگلیاں کاٹ دی۔ یوسف علیہ السلام پردے میں رہا کرتے تھے، آپ اپنے چہرے پہ نقاب رکھتے تھے تاکہ حسن کی وجہ سے سب کا یہ حال نہ ہو جائے جیسا ان عورتوں کا حال ہوا۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔